اس سے یہی مطلب ہے کہ خدا سے ہم اپنی ترقی ایمان اور بنی نوع کی بھلائی کے لیے 4 قسم کے نشان 4 کمال کے رنگ میں چاہتے ہیں۔ ہم اپنی ترقی ایمان اور بنی نوع کی بھلائی کے لیے 4 انعام چاہتے ہیں، یعنی نبیوں کا کمال، صدیقوں کا کمال، شہیدوں کا کمال اور صلحاء کا کمال۔ یعنی یہ انعامات جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہمارے ایمان میں ترقی ہو اور انسانیت کی بھلائی اور اس کی خدمت کا موقع ہمیں مل سکے۔ فرماتے ہیں کہ نبیوں کا کمال یہ ہے کہ خدا سے ایسا علم غیب پاوے جو بطور نشان کے ہو، یعنی ایک تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا ہو، غیب کی خبریں دیتا ہو۔ فرمایا صدیق کا کمال یہ ہے کہ صدق کے خزانے پر ایسے کامل طور پر قبضہ کرے، یعنی ایسے اکمل طور پر کتاب اللہ کی سچائیاں اس کو معلوم ہو جائیں کہ وہ بوجہ خارق عادت ہونے کے نشان کی صورت پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم اس کو ہو، اس کی سچائیاں اس پر ظاہر ہوں، اس کی ہر پیشگوئی پر ایمان ہو۔ صدیق وہ ہوتا ہے، فرمایا صدیق وہ ہوتا ہے جس کو سچائیوں کا کامل طور پر علم بھی ہو اور پھر کامل اور طبی طور پر ان پر قائم بھی ہو، یعنی صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں بلکہ ان باتوں پر عمل کرنا، اس علم سے فائدہ اٹھانا بھی ضروری ہے جو قرآن کریم پڑھ کے حاصل کیا۔ مثلا اس کو ان معارف کی حقیقت معلوم ہو کہ وحدانیت باری تعالیٰ کیا شے ہے اور اس کی اطاعت کیا شے ہے، اور محبت باری عزا اسمہ کیا شے ہے، اور شرک سے کس طرح پر مخلصی ہو سکتی ہے، اور عبودیت کی کیا حقیقت ہے، اور اخلاص کی حقیقت کیا، اور توبہ کی حقیقت کیا، اور صبر اور توکل اور رضا اور محبیت اور فناء اور صدق اور وفا اور تواضع اور سخا اور ابتحال اور دعا اور عفو اور حیا اور دیانت اور امانت اور اتقاء وغیرہ اخلاق فاضلہ کی کیا کیا حقیقتیں ہیں۔ پھر ما سوا اس کے ان صفات فاضلہ پر قائم بھی ہو۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ سارے اخلاق جو اختیار کرنے ہیں، ان تمام تعلیموں پر عمل کرنا کو جو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، صرف اتنا کافی نہیں کہ پڑھ لیا اور سمجھ لیا، بلکہ فرمایا ان پر قائم بھی ہو، ان پر عمل بھی کرنے والا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا صدیق کے کمال کے حصول کا فلسفہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی کمزوری اور ناداری کو دیکھ کر اپنی طاقت اور حیثیت کے موافق ایاک نعبد کہتا ہے اور صدق اختیار کرتا اور جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے اور ہر قسم کی رجس اور پلیدی سے جو جھوٹ کے ساتھ وابستہ ہے دور بھاگتا ہے اور عہد کر لیتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گا، نہ جھوٹی گواہی دوں گا، اور جذبہ نفسانی کے رنگ میں کوئی جھوٹی کلام نہ کروں گا، نہ لغو طور پر، نہ کسب خیر کے لیے، نہ دفع شر کے لیے، یعنی کسی رنگ اور حالت میں جھوٹ کو اختیار نہیں کروں گا۔ جب اس حد تک وعدہ کرتا ہے تو گویا ایاک نعبد پر خاص عمل کرتا ہے، اور وہ عمل اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ یہ ہے خوبصورت تعریف صدیق کی، جو عمل کیا تو یہ عمل عبادت ہے۔ پھر فرمایا شہید کا کمال یہ ہے کہ مصیبتوں اور دکھوں اور ابتلاؤں کے وقت میں ایسی قوت ایمانی اور قوت اخلاقی اور ثابت قدمی دکھلاوے کہ جو خارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان کے ہو جائے۔ جب تک ایمان قوی ہوتا ہے اس قدر اعمال میں بھی قوت آتی ہے، یہاں تک کہ اگر یہ قوت ایمانی پورے طور پر نشو و نما پاوے تو پھر ایسا مومن شہید کے مقام پر ہوتا ہے، وہ اپنی عزیز جان تک دینے میں تامل اور دریغ نہ کرے گا۔ جب قوت ایمانی اس حد تک چلی جائے گی پھر ہر قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی دینے کو تیار ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں صالحین وہ ہوتے ہیں جن کے اندر سے ہر قسم کا فساد جاتا رہے، جیسے تندرست آدمی جب ہوتا ہے تو اس کی زبان کا مذہب ہی درست ہوتا ہے،
اسی طرح پر صالحین کے اندر کسی قسم کی روحانی مرض نہیں ہوتی اور کوئی مادہ فساد کا نہیں ہوتا. اس کا کمال اپنے نفس میں نفی کے وقت ہے. بس صالح بننے کے لیے خود اپنے اندر اصلاح کا احساس اٹھنا چاہیے. اپنے نفس سے خود اصلاح ہونی چاہیے. ہر غلط کام کی خود نفی ہونی چاہیے. یہ ہے صالح کا کمال. آپ فرماتے ہیں مرد صالح کا کمال یہ ہے کہ ایسا ہر ایک قسم کے فساد سے دور ہو جائے اور مجسم صلاح بن جائے کہ وہ کامل صلاحیت اس کی خارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشانی مانی جائے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اقتباسات سے جہاں ہمیں اس بات پر شکر گزاری کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس منع ملے گروہ میں ہمیں شامل کر دیا جنہوں نے زمانے کے امام کو مان کر قرآن کریم کا صحیح فہم حاصل کرنے کی کوشش کی. وہاں ان ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی ہے اور ہونی چاہیے جو ایک احمدی کو ان مرتبوں تک پہنچنے کے لیے ادا کرنے کی کوشش کے لیے ضروری ہیں. ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہوا انسان تو کہہ سکتا ہے کہ میں اس کمرے میں موجود اچھی چیزوں سے اس لیے فائدہ نہیں اٹھا سکا کہ مجھے اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن ایک شخص جس کو کمرے میں روشنی بھی میسر ہو، تمام فائدے کی چیزیں بھی سامنے پڑی ہوں، اور پھر وہ اپنی لاپرواہی یا سستی کی وجہ سے ان سے فائدہ نہ اٹھائے جو اس کی زندگی سنوارنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، تو پھر وہی قصوروار ہوگا جو فائدہ نہیں اٹھاتا. بس رمضان میں جس دور سے ہم گزرے ہیں، جن میں عبادات بھی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت، درس اور اپنے استعدادوں کے مطابق غور و فکر کی توفیق بھی ہے، نفس کی قربانیوں کی ٹریننگ بھی ہے، اعلیٰ اخلاق کے اظہار کی طرف توجہ بھی ہے، اس کو اب اپنی زندگیوں میں باقاعدگی سے اور تسلسل سے جاری رکھنا ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور قرب کا ذریعہ بنائے گا ہمیں. اور یہی حقیقی عید ہے جو قربانیوں اور اصلاح کی طرف توجہ اور تبدیلی کے بعد ایک مومن کو حاصل ہوتی ہے، جس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو دنیا کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں اور مشکلات کی وجہ سے خوشیوں کو ہم سے دور نہیں کر سکتا. جب حقیقی عید ملتی ہے تو پھر دنیاوی مشکلات ان خوشیوں کو دور نہیں کر سکتی، کیونکہ ان سب چیزوں کے پیچھے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملنے والی خوشخبریاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. جب روزوں سے ہم اپنی حالتوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہوئے گزرے تو اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، ان کو معمولی نیکیوں کے بھی اجر دیتا ہے اور کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. نیکی کے اجر کئی گنا بڑھا کر دینے کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون. وہم لا یظلمون، جنہوں نے نیکی کی ہے اس نیکی سے 10 گنا ان کو ملے گا، اور جنہوں نے بدی کی انہیں صرف اتنی سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ ہے ہمارا خدا جو اپنے بندوں کو ہر وقت اپنے فضلوں سے نوازنے والا ہے اور ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر دیتا ہے. بس جب رمضان میں سے اس نے ہمیں گزارا تو ایک حدیث کے مطابق 30 روزوں کے بدلے 300 روزوں کا اجر دیا، اور اگر شوال کے بھی 6 روزے کوئی رکھ لے تو 360 دن پورے کر کے پورے سال کے روزوں کا ہی ثواب دے دیا. بس یہ خدا ہے